अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम एक बहुत ही ख़ास किताब का ज़िक्र करने जा रहे हैं। ये किताब शायरी की है। इस किताब में गज़लें हैं, नज़में हैं और एक ज़बरदस्त दीबाचा है जिसमें बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं अपने अहद के हवाले से, उस अहद में रहने वाले नाक़िदीन के हवाले से, दानिश्वरों के हवाले से और जो एक हमारा अमूमी रवैया है उसके हवाले से। ये किताब जो है अब से 23-24 बरस पहले शाया हुई थी और ये इस किताब की दूसरी इशाअत है। जी हाँ, और ये शायर भी बहुत ख़ास हैं, बल्कि ख़ासुल ख़ास हैं। ये किताब है बच्चे तितली फूल। जी हाँ, और ये किताब है शायरी की नून मीम दानिश की। नून मीम दानिश से 80 की दिहाई, 70 की दिहाई, 90 की दिहाई, और ये हैं नून मीम दानिश। और ये एक उनकी हालिया तस्वीर है। इस तस्वीर को देखते ही आपको अंदाज़ा होगा कि एक बहुत उदास शख्स है और एक बहुत ही मलाल अंगेज़ी है उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में, जैसे उसके सारे ख्वाब चुरा लिए गए हैं, जैसे कि वो जिस अहद के ख्वाब देखता था, जिस तबक़ाती कशमकश के ख्वाब देखता था, तबक़ाती कशमकश के इख्तिताम के ख्वाब देखता था, वो सारे ख्वाब बिखर गए और ये आदमी कहीं तन्हा रह गया अपने ख्वाबों के दरमियान, अपनी आरज़ुओं के दरमियान, अपनी तमन्नाओं के दरमियान और अपनी आदर्शों के दरमियान। ये नून मीम दानिश हैं। ये किताब इससे पहले 24 बरस पहले बहुत अहम अदीब, नाक़िद आसिफ फ़र्रुख़ी, रिसाला भी उनका था ज़ाहिर है, उन्होंने शाया की थी और बहुत फरमाइश करके ये किताब उन्होंने शाया करवाई थी। नून मीम दानिश से चीज़ें ली थी और बक़ौल नून मीम दानिश के कि मुझे मजबूर होना पड़ा आसिफ फ़र्रुख़ी के जुनून के सामने कि मैं अपनी बिखरी हुई चीज़ों को यकजा करूं, और फिर ये किताब इस तरह मुरतब हुई थी 24 बरस पहले। 24 बरस पहले भी ये पेपर बैक में ही शाया हुई थी और अब भी ये पेपर बैक में ही शाया हुई है। और इसे शब्बीर साबिर ने, जो इसके पब्लिशर हैं, उन्होंने शाया किया है। एक बड़ा काम किया उन्होंने, क्योंकि ये आउट ऑफ प्रिंट थी, साल थी ये किताब। और नून मीम दानिश के बारे में जो लोग मैंने कहा कि जानते हैं, हमारे बुज़ुर्ग भी जानते हैं, हमारी नस्ल के लोग जानते हैं, हमारी नस्ल से पहले के लोग भी जानते हैं, वो न सिर्फ जानते हैं बल्कि मानते हैं कि नून मीम दानिश एक तरक्की पसंद दानिश्वर, शायर और नक्काद के तौर पर उभरे थे और बहुत तेज़ी से उन्होंने एक अपना मुकाम बनाया था। लियारी से उनका ताल्लुक़ रहा और सिया फाम बलोच वो हैं, और एक उनकी टांग में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था, उछलते हुए एक हल्की सी लहर भी आती थी। ख़ास एक उन पे खूबसूरती आई जब वो नौजवान थे और बहुत सारे चाहने वाले और चाहने वालियाँ उनके आसपास थीं। डिबेटर वो बहुत कमाल के रहे, बहुत इब्तिदाई से, और अपने कॉलेज की लाइफ में, अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में एक बहुत ज़बरदस्त और कामयाब डिबेटर रहे। और ये डिबेटर होना उनका, बहसों बाइसे में अव्वल आना, उसके अलावा ट्रॉफियाँ लेना, इनामात लेना, तो वो चीज़ उनकी जो है शायरी में भी काम आई, शेर की पढ़त में भी काम आई। हालांकि वो शेर की पढ़त में बहुत ही नगमगी के साथ और आहिस्तगी के साथ शेर पढ़ने के कायल रहे और मैंने उन्हें उसी अंदाज़ में मुशायरे लूटते हुए देखा। क्या यूनिवर्सिटी का मुशायरा हो, क्या कॉलेजेस के मुशायरे हों, क्या गर्ल्स कॉलेजेस के मुशायरे हों, नून मीम दानिश का एक तूती बोला करता था और लोग उनके, उस ज़माने तो ऑटोग्राफ का दौर था, ऑटोग्राफ लेते थे और तस्वीरें बनाते थे। आज अगर मैं देखूं कि नून मीम दानिश आए नहीं हैं, बहुत बरस से हैं अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, अगर वो आज पलट आएँ तो मेरा ख़्याल है कि ऑटोग्राफ का दौर तो नहीं है। इसके बावजूद भी बहुत से लोग उनका ऑटोग्राफ लेंगे और सेल्फियाँ बनवाएंगे उनके साथ। क्या नौजवान लड़के और लड़कियाँ, क्या अधेड़ उम्र
کیا بزرگ اور کیا ان کے ہم عمر، اور ایک ہجوم لگے گا لیاری میں، ان کے لیے جگہ جگہ تقریبات ہوں گی، خاص طور پر شہید بے نظیر یونیورسٹی میں ان کے بہت بڑا ہال ہے، وہاں طلبہ اور طالبات ان کا بھرپور استقبال کریں گے۔ کراچی یونیورسٹی میں کہ جو آڈیٹوریم ہے وہ بھر جائیں گے نون دانش کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، اور وہاں وہ فاتحانہ انداز میں اپنی چیزیں سنائیں گے، گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ آرٹس کونسل ہے، پریس کلب ہے، اور ایک دنیا ہے جو ان کے آنے کی منتظر ہے، مگر نون دانش پلٹ کر نہیں آئے، جب سے گئے ہیں پلٹ کر نہیں آئے۔ ظاہر ہے کئی اہم شخصیات بھی وفات پا گئیں، لیکن وہ نہیں آ سکے۔ کیا یہ کوئی ضد ہے؟ کیا یہ مجبوری ہے؟ کیا وہ اتنے زیادہ بکھر چکے ہیں کہ اب یہاں نہیں آنا چاہتے؟ کیا انہوں نے یہاں اتنے تضادات دیکھے ہیں جو اپنے دیباچے میں بھی انہوں نے لکھے ہیں کہ اب ان کا دل بالکل جسے کہتے ہیں کہ آمادہ نہیں ہے لوٹ آنے کے لیے، اپنی لیاری دیکھنے کے لیے، اپنے لوگوں سے ملنے کے لیے؟ ان کے بہت سارے دوست احباب ہیں یہاں، صحافیوں میں بھی، اساتذہ میں بھی، شعراء میں تو بھرے پڑے ہیں، اور نئی نسل کو جاننا چاہیے نون دانش کا کیا جادو رہا ہے اور کس طرح وہ فاتح رہے۔ جب وہ یہاں سے گئے تھے تو ایک ان کا بڑا نام اور مقام تھا، وہ پڑھا رہے تھے اور کراچی یونیورسٹی چلے گئے تھے اردو آرٹس کالج سے پڑھاتے پڑھاتے، لیکن انہیں بہت سارے مقامات پر رکاوٹوں کا سامنا تھا، بہت ساری کونیاں ان کے لیے لگی ہوئی تھیں۔ یہ کونیاں تعصب کی کونیاں تھیں، ظاہر ہے اس میں رنگ، نسل اور بہت سارے ایسے ایلیمنٹس تھے جن کو جھیلا نون دانش نے۔ ان کے ذاتی دوستوں میں سعید جان صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، کچھ باتیں انہوں نے بھی بتائی ہیں بہت اندر کی، اور کچھ باتیں میرے علم میں بھی ہیں، لیکن چھوڑیں۔ نون دانش کا جو استقبال ہوا ان کی نوجوانی میں، ادبی رسائل میں ہوا، شعر و ادب کی محفلوں میں ہوا، ترقی پسند تحریک کے جو اس وقت سرکردہ لوگ تھے، صفت حسن صاحب، تو صفت حسن صاحب نے دانش کو ایک امید قرار دیا ترقی پسند تحریک کے حوالے سے، اور بی بی سی لندن اردو میں جو انہوں نے ایک اپنا انٹرویو دیا، اسے بطور خاص ذکر کیا نون دانش کا، اور ان کی بعض غزلوں کا حوالہ بھی دیا، اور ان غزلوں کو انہوں نے ترقی پسند تحریک کی جو ایک روح ہے اس سے تعبیر کیا، اور نون دانش آج بھی اس بات سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ صفت حسن نے ان کی تعریف کی۔ اسی طرح اور ترقی پسند جو ہمارے ہیں، انہوں نے، نوجوانوں نے، سینئرز نے ظاہر ہے نون دانش کو بہت سراہا۔ دبئی بھی وہ گئے اور بہت کامیاب مشاعرہ پڑھ کر آئے سلیم جعفری کا، جو ان کے جشن ہوتے تھے، اور یہاں کے تو مشاعرے میں نے بتائے ہیں کہ بہت کمال کے مشاعرے نون دانش پڑھتے تھے، اور جب وہ پڑھتے تھے تو پھر رکنے کا نام نہیں لیتے تھے سامعین، ایک فرمائش پھر دوسری فرمائش، اور وہ خندہ پیشانی سے ساری فرمائشیں پوری کرتے تھے، اور ایک جادو تھا ان کی شخصیت میں، ان کے کلام میں۔ یہ شاعری کیا ہے اصل میں؟ کیوں لوگ انتظار کرتے رہے ہیں، مجھ سمیت، اور میں بھی بہت انتظار کرتا رہا، اور جب یہ کتاب ملی تو میں بڑا خوش ہوا، اور نون دانش کا بھی ایک وائس میسیج آیا، اور انہوں نے بھی بہت خوشی کا اظہار کیا کہ کتاب مجھ تک پہنچ گئی ہے۔ ایک جنگل ہے، اس جنگل میں ناچ رہے ہیں بچے تتلی پھول، ایک منظر ہے جس منظر میں قید ہوئے ہیں بچے تتلی پھول، تو یہی کتاب کا نام ہے اور یہی ردیف ہے، اور اس طرح کی ردیفیں بکھری پڑی ہیں۔ نون دانش نے ایک کمال یہ کیا کہ جو ہمارے ہاں ایک 70 کے بعد، 70 کی دہائی کے مڈ میں، اور اس کے بعد اور پھر 80 کی دہائی میں بہت سارے لوگوں نے لمبی ردیفوں کو لکھا، اور ایسی ردیفوں کو لکھا جس میں ایک پورے معنویت ہو، اور دانش بھی اس میں صف اول کے شاعر رہے جنہوں نے ایسی بہت ساری زمینیں تخلیق کی جن کی جو معنویت ہے ان کی ردیفوں میں ہے، اور اس عہد کا پورا منظرنامہ قریب قریب ہر غزل کی کسی نہ کسی ردیف کے اندر آ کے جڑ گیا ہے۔ لایانیت ہے، اداسی ہے، زرد موسم ہے، زرد آسمان ہے، بے کیفی ہے، اندر کا اجاڑ پن ہے، رجگیں ہیں، اور ایک ایسی کیفیت ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ
ایک الگ سی کیفیت ہے. یہ کیفیت تخلیقی بھی ہے اور تخلیق کے بعد اور تخلیق سے پہلے کی بھی ہے, اور یہ کیفیت اپنے عہد کو سمجھنے جاننے کی بھی ہے, اور اپنے ٹوٹے ہوئے خوابوں کا ملبہ اٹھانے کی کیفیت بھی ہے. یہ رومانس کی کیفیت بھی ہے, اور اس رومانس کے ساتھ بہت آگے تک جانے کی کیفیت ہے. اس میں چاند بھی ہے, اس میں سمندر بھی ہے, اس میں ساحل بھی ہے, اس میں دریا بھی ہیں, اس میں پیڑ بھی ہیں, اس میں پرندے بھی ہیں, اس میں بچے بھی ہیں. بہت سارے علامتیں اور استعارے ہیں اس شاعری کے اندر, اور یہ غزل گیت کی زبان کے قریب بھی ہے, اور ایک غزل کی الگ سے ایک وضع بناتی ہے, پہچان بناتی ہے. یہ سب کچھ بچے تتلی پھول میں موجود ہے. لوگ سہمے ہوئے ایک عجب بے کلی آسماں زرد ہے, جانے کیا ہو یہ کل دیکھیے گا ابھی آسماں زرد ہے. سرخ پھولوں کی خواہش میں تھک ہار کے اپنی جاں وار کے لوٹ آئے ہیں زخمی پرندے سبھی آسماں زرد ہے. تو نشاط و رنج و غم کی ہر کہانی یاد رکھتا ہوں, میں دل کی داستاں صدیوں پرانی یاد رکھتا ہوں. میرے رستے میں دیواریں ہیں, آوازیں ہیں, چہرے ہیں, میں سب کچھ بھول جاتا ہوں, نشانی یاد رکھتا ہوں. تو خیال و خواب میں ہونا, صدائے باد میں رہنا, کسی کی آس میں جینا, کسی کی یاد میں رہنا. جہاں وہم و گما ہو جائے گا کیا, یہاں سب کچھ دھواں ہو جائے گا کیا. ستارے دھول اور مٹی بنیں گے, سمندر آسماں ہو جائے گا کیا. اور یہ کیسے موسموں کا ہے تسلط, اجڑ جاتے ہیں منظر پھول جیسے. اور تھا وہ شہر نگاراں روشنی کا, مکھی خوشبو کے تھے گھر پھول جیسے. اور جناب آدمی کو کتنا جینا, عزمیں غزلیں نظمیں سب ایک ہی رنگ لہر اور آہنگ کے ساتھ ہیں. خیال کی ایک رو ہے, اداسی کی ایک رو ہے, سوالات ہیں, اور اپنے عہد کی رائے گانی پر ماتم ہے, اور کچھ نئے راستے تلاش کرنے کی جستجو ہے, کوشش ہے. کسی بند گلی کے بجائے کوئی راہ دکھانے کی, چراغ جلانے کی کاوش بھی ہے نظموں میں. آدمی کو کتنا جینا چاہیے. بات اگر جینے کی ہے وہ بھی خالی ہاتھ خالی دل, خوابوں کے بغیر, تو ہزاروں سال کا جینا ہو کہ لمحوں میں مرنا ایک سا. اگر ہاتھوں میں تارے, دل میں امیدیں ہیں اور آنکھوں میں خواب, تو پھر ایک پل کا بھی جینا ہے امر. ایک دن صدیوں برابر, ایک ایک لمحے کی اپنی زندگی. کتا بھونکتا ہے, یہ نظم کو میں ٹکڑوں میں پڑھ رہا ہوں. پرانے شہر کی ویراں گلی میں جب آدھی رات ہوتی ہے تو کتا بھونکتا ہے. کتا بھونکتا ہے, ایک سایہ سا ابھرتا ہے, میرے کمرے کی ویراں طاق پر رکھے دیے کی لو لرزتی ہے. سڑک کے ایک سرے پر اجنبی سی چاپ ابھرتی ہے, اداسی گھر کے دروازے پہ آ کر بین کرتی ہے, اور کتا بھونکتا ہے. کتا بھونکتا ہے نیم شب کو, دشمنوں کی فوج کی یلغار سے. شاہزادیاں سب سربرہنہ بھاگتی ہیں اور راجہ قتل ہوتا ہے. وسیلے شہر پر سر کاٹ کر لٹکائے جاتے ہیں. نیا فرمان جاری ہوتا ہے اور اطاعت کے لیے سب لوگ جھکتے ہیں. زمیں پر آسماں سے ایک ستارہ ٹوٹ گرتا ہے. ہوا فریاد کرتی ہے, درختوں میں عجب سرگوشیاں سی ہونے لگتی ہیں. میرے کمرے کے ویراں طاق پہ رکھے دیے کی لو لرزتی ہے, اور اژدہا نکل کر فاختہ کی نرم گردن سے لپٹتا ہے. تو یہ نظمیں جو ہیں وہ ٹنڈو آدم کا مسئلہ, یہ بھی اس زمانے کی ایک مشہور نظم ہے. فرد تنہائی تشکیک لا یانیت, بجھوا کشمکش جدلیت, قدریں اخلاق معروضیت معاشرہ, خوف مذہب سماجی عمل, مادیت حق سچائی انصاف جنگ, سامراجی تسلط, نو آبادیات,
کمیونیکیشن، کمٹمنٹ، کلیشے، کرافٹ، صنعتی عہد، مغرب کی بے راروی، ماورائے حقیقت صداقت، ہما اوست، مشرق کی بے چارگی، لفظ و معنی کا رشتہ ہے کھلتا نہیں، اور اور نظم آگے بڑھتی ہے۔ اجاڑ آنکھوں میں رت جگوں کا عذاب اترا ہے نیم شب کو، جو درد جاگا ہے شام ڈھلتے تو شعر لکھا ہے نیم شب کو۔ میں خالی کمرے کے سرد گوشے میں روز یہ سوچتا ہوں، یہ کون ہنستا ہے دن ڈھلے تک، یہ کون روتا ہے نیم شب کو۔ یہ سوال اٹھاتی ہوئی غزل ہے، اور یہ کون جانے کہ کس کا چہرہ غبار لمحوں میں خاک ہوگا، یہ کون جانے کہ اب دنوں میں عذاب کس کے ہیں خواب کس کے۔ یہ زرد چہرے کی ساری زردی، یہ بانج آنکھوں کا رت جگہ پن، یہ پوچھتے ہیں کہ آئینوں میں عذاب کس کے ہیں خواب کس کے۔ یہ کیا رت ہے اب کی رت میں دیکھیں زرد گلاب، چہرے سوکھے پھول خزاں کے آنکھیں زرد گلاب، کیسے سندر سپنے دیکھیں اور کیسی تعبیریں، بوئیں گے سرخ گلابوں کو اور کاٹیں زرد گلاب۔ مجھے اڑتے پرندے اچھے لگتے ہیں، شرارت سے کبھی یہ آسماں کو چھو کے آتے ہیں، کبھی بادل میں چھپتے ہیں، ستاروں کے شناسا چاند سے ان کی رفاقت ہے۔ یہ نامعلوم اور اندیکھی دنیاؤں کے واقف ہم سے زیادہ جانتے ہیں، آسماں کے بارے میں، وسعت کے بارے میں، مجھے اڑتے پرندے اچھے لگتے ہیں۔ یہ بھی پوری طویل نظم ہے۔ اور دیکھے ہوئے کسی کو بہت دن گزر گئے، اس دل کی بے بسی کو بہت دن گزر گئے، کوئی جواز ڈھونڈ غم ناشناس کا، بے وجہ بے کلی کو بہت دن گزر گئے۔ اور مدت ہوئی کہ رات کا وہ جاگنا گیا، اس رنج عاشقی کو بہت دن گزر گئے۔ سب کچھ مان لیا کرتے تھے بچپن میں، کتنے شاد رہا کرتے تھے بچپن میں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رو لیتے تھے، دکھ میں جھوم لیا کرتے تھے بچپن میں۔ وہی خوبصورت زمینیں ہیں، ردیفیں تھوڑی بڑی ہیں لیکن بڑی جڑی ہوئی اور زبردست۔ تجھ سے بچھڑ کے کیا کہیں، دل کا یہ حال اور ہے، رنج فراق اور ہے، رنگ ملال اور ہے، کیسے بیان ہو تیرا رنگ ادائے دلبری، حسن ادا کچھ اور ہے، رنگ جمال اور ہے۔ اور یہ ایک غصے کی غزل ہے، جو سارے نسل میں ظاہر ہے کہ ایک ڈپریشن اور غصہ متوازی سطح پر چل رہا تھا، تو انہوں نے دانش کے یہاں بھی غصے کی لہریں آپ کو ملیں گی، اور موڈ کے ڈفرینٹ جو ہے وہ لہریں ملیں گی۔ ان کے یہاں رومانس بھی ہے، عشق کی تپش بھی ہے، تڑپ بھی ہے، بیزاری بھی ہے، دوری بھی ہے، ہجر بھی ہے، اور غصے کے بھی شیڈز ہیں۔ یہ ایک غصے کی شیڈ والی غزل ہے۔ کوئی پرچھائی زیر آسماں رہنے نہیں دوں گا، کسی کے سر پہ کوئی آسماں رہنے نہیں دوں گا، میں پہلے منہدم کر دوں گا ہر شے ہر تعلق کو، پھر اس کے بعد دھرتی پہ مکان رہنے نہیں دوں گا، میں پردے چاک کر دوں گا سبھی بے معنی رشتوں کے، کسی کو بھی کسی پہ مہرباں رہنے نہیں دوں گا۔ یہ غزل ان کی ایک بڑی مقبول ہوئی زمانے میں۔ تیرا خیال بہت دیر تک نہیں رہتا، کوئی ملال بہت دیر تک نہیں رہتا، اداس کرتی ہے اکثر تمہاری یاد مجھے، مگر یہ حال بہت دیر تک نہیں رہتا، میں ریزہ ریزہ تو ہوتا ہوں ہر شکست کے بعد، مگر نڈھال بہت دیر تک نہیں رہتا، اور میں جانتا ہوں کہ سورج ہوں ڈوب جاؤں بھی تو مجھے زوال بہت دیر تک نہیں رہتا۔ کوئی دوست ہوتا، یہ بڑی کمال کی نظم ہے۔ اور تو کس کس غزل کا ذکر کیا جائے اور کس کس نظم کو پڑھا جائے، چہرہ ہوش اڑا دیتا ہے
आंखें पागल कर देती हैं। तो नूनी दानिश एक मुकम्मल शायर, एक ज़बरदस्त शायर। और दूसरी खुशखबरी ये है कि उनके जो मज़ामीन छपे हैं मुख्तलिफ़ अहम अदबी रसाइल में, वो भी अब यकजा किए जा रहे हैं। और शब्बीर साबिर जो हैं उनके पब्लिशर, वो उनके मज़ामीन भी यकजा कर रहे हैं। ये भी खुशी की बात है, क्योंकि जो तनक़ीदी बसीरत नूनी दानिश के अंदर है वो भी बहुत कमाल की है। वो जिस तरह चीज़ों को तजिया करते हैं, अपने अहद के ख़यालात का तजिया करते हैं, नज़रियाती सूरत हाल का तजिया करते हैं, जमालियाती सूरत हाल का तजिया करते हैं, बेमानियत का तजिया करते हैं, फ़िलॉसफिकल जो अहद हाज़िर की चीज़ें हैं उसको सामने रख कर उसकी रोशनी में तख्लीक़ात का तजिया करते हैं। तो वो भी बहुत कमाल की चीज़ें हैं और मबाइस हैं, बढ़ाते हैं वो आगे, चीज़ों को रद्द करते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। अपने इस दिबाचे में जो इस किताब में है वो तो अदबी इस्टेब्लिशमेंट तक आ गए हैं। और जो भी बातें उन्होंने बयान की हैं अशराफिया के हवाले से भी, और लोगों को जो है वो दूर हटा देने के ताल्लुक़ से भी, और असबियत के हवाले से भी, और मुख्तलिफ़ जो ग्रुप्स हैं उनके जो प्रेशर्स हैं और उससे जो टूट फूट होती है तख्लीक़ी आदमी में, उन्होंने बहुत चाबुक दस्ती से और बहुत दर्दमंदी के साथ अपना मुक़दमा लिखा है। और वो उनका ज़ाती मुक़दमा भी है और पूरी इज्तिमाई जो नस्ल है उसका मुक़दमा भी है। बहुत शानदार मुक़दमा है और उस पर एक अलग से गुफ्तगू हो सकती है, वो फिर कभी करेंगे। इस किताब पर भी दोबारा गुफ्तगू करेंगे। अभी तो जो गुफ्तगू हम सरदस्त कर सके, तो अभी तो एक सरशारी है, किताब को मैंने 2 बार पढ़ा है। और 2 बार पढ़ने का मतलब ये है कि अभी तशनगी बाकी है, पूरी नहीं हुई है सैराबी। तो फिर इंशाल्लाह पढ़ेंगे, बात करेंगे। नूनी दानिश अगर आएँ, जिसका मैंने इज़हार बहुत इब्तिदा में किया कि अगर वो आएँ तो एक बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, और उनका जो जिस तरह वेलकम होगा वो भी बहुत ज़बरदस्त रहेगा, यादगार रहेगा। जश्न नूनी दानिश होने चाहिए बहुत सारे, यहाँ भी बाहर भी, और उनको बाहर भी आना जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। क्या उनके ज़हनी मसाइल रहे, क्या उनके माशी मसाइल रहे, क्या उनकी चीज़ें रहीं ऐसी जिससे वो लाताल्लुक़ हुए और साल साल लाताल्लुक़ रहे, अदबी मंजरनामे से भी, लोगों से भी, दोस्तों से भी। ये इंतसाब, और उनकी बेगम का इंतकाल अभी हाल ही में हुआ है, कुछ ही माह पहले, तज़ीन साहिबा का। इसका भी बहुत दुख है, तन्हा भी हो गए हैं वो। तो अल्लाह उनको सेहत याबी दे, कामयाबियाँ और कामरानियाँ दें। दोबारा वो जुड़ रहे हैं अदब से, उनको साबित कदम रखे अल्लाह ताला। उन्होंने जो इंतसाब किया है वो अपनी बेगम तज़ीन और 2 बच्चों, बालाच जो उनका बेटे हैं और बेटी आयशा माहरंग, इन तीनों के नाम उन्होंने ये इंतसाब किया है और लिखा है कि नाम जो मेरे लिए रोशनी है। तो अल्लाह इस रोशनी को कायम दाइम रखे, इस रोशनी की आबोताब में इजाफ़ा करे, तो नूनी दानिश साहब की सेहत में इजाफ़ा करे, उनकी ज़िंदगी तवील हो और तख्लीक़ी उमंगों से भरी हुई हो, और वो इसी तरह लिखते रहें, बोलते रहें। आज भी उनका बोलना बहुत अच्छा लगता है, और आज भी उनका शेर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, आज भी उनकी शायरी बहुत अच्छी लगती है। जो उन्होंने ताज़ा चीज़ें कही हैं उनको भी वो यकजा करें, शायरी के हवाले से वो भी लाएं। और बस जिंदाबाद नूनी दानिश भाई, मज़ा आ गया आपकी किताब पढ़ के, और मज़ीद दोस्तों को भी पढ़ने के लिए मैं दूंगा ये किताब। गुफ्तगू आपके बारे में चल रही है, एक मुज़ाकरा भी आपके बारे में बहुत जल्द होगा। तो शाद रहें, आबाद रहें। बस यहाँ खालिद बिन को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने बाप का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़ हो नासिर।